کہ تم ایسے کام کرتے ہو کہ جس سے تم میں سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ وہ کام کیا تھے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں اپنی قوم کو کہی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ قوم لوط والا کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العنکبوت ہمارا درس چل رہا تھا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کہ جس وقت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کہ تم ایسے کام کرنے لگ گئے ہو فاحشت کے، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ جو تم میں سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ یاد رکھو کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اپنی قوم سے کہا، خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم ایسے کام کرتے ہو کہ جس سے تم میں سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ وہ کام کیا تھے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں اپنی قوم کو کہی تھی کہ تم ایسے فاحشت والے کام کرتے ہو، یعنی کہ تم مردوں کے پاس اپنی جا کر شہوت پوری کرتے ہو، اور تیسری بات وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ تم راستہ روکتے ہو۔ توجہ کریں، جہاں وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا لفظ ہے اس سے مراد 3 باتیں لکھی ہیں امام جلال الدین محلی نے، کہ یعنی کہ تم اگر کوئی راستے سے گزرتا تو اس پکڑ کر کے تم اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ دوسری بات، اگر کوئی راستے سے گزرتا تو تم اس کے ساتھ لوٹ مار کرتے جس سے وہ راستہ چھوڑ دیتے۔ تیسری بات کہ تم خود فحاشت کے کام کرتے اور وہ لوگ تمہیں دیکھتے اور ان کو ناپسند ہوتا وہ راستہ تبدیل کرتے۔ یہاں سے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ سے یہ مراد ہے۔ پھر جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کے پاس تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم واقعی اس بات میں سچے ہو تو پھر لے آؤ اللہ کا عذاب۔ وَلُوطًا جب کہا لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم ہی اپنی قوم کو کہ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ بے شک تم یہ جو فاحشت کے کام کرتے ہو، ما سبقکم تم میں سے پہلے بیا من احد من کسی نے نہیں کیا۔ یہاں سے جن انس یعنی کہ کسی چیز نے بھی یہ کام نہیں کیا جو تم فاحشت کے کام کرتے ہو۔ انکم لتاتون الرجال کہ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس، وتقطعون السبیل اور راستہ روکتے ہو، وتأتون فی نادیکم المنکر۔ توجہ کریں، جو تیسری بات تھی وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ یعنی کہ تم جو محفلیں سجاتے ہو وہ برائی کے کاموں والی محفلیں ہوتی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جب وہ محفل سجاتے تو اس میں برا حال بیان کرتے اور برائی کرتے اور گالم گلوچ جو ہے اختیار کرتے۔ تو اس سے یہ چیز ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، یعنی کہ اللہ میری ان کافروں سے میری مدد فرما۔ پھر آگے کیا بات ہے؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، جب کیا آئے؟ فرشتے آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قالوا اِنَّ مُهْلِكُ ابراہیم سے کہا کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل هذه القرية اس بستی کو، کہ جس بستی میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بستی ہے جو گالم گلوچ اور یہ فحاشت والے کام کرتی ہے، ان کو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ان اہلہا کانوا ظالمین کہ بے شک وہ ظالموں میں سے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں یہ جو ظالموں میں سے ہیں۔ تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ فرمایا کہ قال ان فیہا لوطا کہ وہاں پر تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر فرمایا قالوا نحن اعلم بمن فیہا کہ بے شک ہم آپ سے بہتر اور زیادہ جانتے ہیں ان بستی والوں کو، اور لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ جو آپ کی اہل میں سے ہیں ہم ان کو بچا لائیں گے، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ ہم ان کو بچا لیں گے جو آپ ہیں اور آپ کے اہل میں سے ہیں، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ اور وہ فاسق اور کافروں میں سے ہوگی۔ یہاں سے یہ جو بدفعلی کا کام ہے یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے کسی نے اس کام کو نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں فرمایا ما سبقکم بہا من احد من العالمین کہ کسی نے اس کام کو نہیں کیا، یہ پہلی جو تم امت ہو جو یہ کام کر رہی ہو، یہ کام وہیں سے چلا، اور اس کا اللہ نے دردناک عذاب بھی بیان فرما دیا
اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم قوم لوط کے عمل میں مبتلا دیکھو تو اس شخص کو جو ہے ساتھ یہ عمل کرے، جو دونوں ساتھ یہ عمل کریں ان دونوں کو قتل کر دو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قوم لوط والا کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ ان کاموں سے بچنا چاہیے۔